بارک اللہ فیکی۔ ان کے بعد اسف الرابع سے اسما سعید مدعو ہیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے توکل علی اللہ، انبیاء کا شعار۔ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر ذی وقار صدر مجلس، کرسی صدارت پر جلوہ افروز حکم صاحبان، علم سے روشناس کرانے والے معلمین و معلمات، اس علم سے مستفید ہونے والی میری دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن ہے توکل علی اللہ، انبیاء کرام کا شعار۔ معزز سامعین و سامعات، توکل علی اللہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر توکل کریں۔ قرآن و حدیث میں جا بجا اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ توکل یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ انسان اپنی کوششوں کے نتائج کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرے اور اسی پر کامل بھروسہ اور اعتماد کرے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر امت میں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام انسانوں کو دین کی صحیح راہ اور اللہ رب العالمین کی پہچان کروا سکے۔ اور تمام انبیاء کرام کا یہی منہج رہا کہ وہ ایک حقیقی رب کی طرف بلاتے اور ضلالت و گمراہی سے بچاتے۔ اسی دعوتی راہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مختلف تکالیف و مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے آزمایا، لیکن ہر حال میں انبیاء کرام نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرتے رہے۔ سخت ترین آزمائشوں اور دشوار گزار مراحل میں بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرنا یہی انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ان تمام کی زندگی توکل علی اللہ سے بھرپور ملے گی۔ جیسا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں فرعون کے کسی آدمی کا قتل ہوا تو فرعون نے ان کے پیچھے اپنے لشکر کو دوڑا دیا۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو وہ فوراً اس شہر سے نکل پڑے، اس حال میں کہ انہیں اس شہر کے کسی بھی راستے کا علم نہ تھا، بس جو راستہ آگے پڑا اس پر چل پڑے۔ اپنی زبان پر یہ فریاد جاری رکھی ربی نجنی من القوم الظالمین۔ اسی پر توکل کرتے ہوئے وہ کسی شہر کی طرف نکل پڑے، یہ کہتے ہوئے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو اللہ رب العالمین نے انہیں مدین شہر کا راستہ دکھلا دیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت، اہل و عیال، جسمانی لحاظ سے آزمایا۔ اللہ نے انہیں 18 سال تک بیماری میں مبتلا رکھا۔ ان کی بیماری میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، تب بھی وہ برابر اللہ رب العالمین کو پکارتے، اسی پر توکل کرتے، اسی سے دعا کرتے رہتے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں بدل دیا۔ ان سے بڑھ کر یہ حضرت یونس علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے اندھیری کوٹری یعنی مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رکھا، جہاں ان کے زندہ رہنے کے لیے نہ ہی کھانا تھا نہ ہی پانی، بس وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے اس کی عبادت میں لگ گئے۔ وہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے، اس کا ذکر کرتے اور اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری رکھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اسی کے بدولت اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے اس طرح آزاد کروایا کہ نہ ہی انہیں مچھلی نے کھایا نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچائی، بس وہ صحیح سلامت اس کے پیٹ سے باہر نکل آئے۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارے آخری نبی سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ رب العالمین پر اتنا توکل تھا
کہ ایک مرتبہ وہ تھک کر کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے غرض سے لیٹے اور اپنی تلوار کو اسی درخت سے لٹکا دیا۔ جب یہ منظر کافر عربی نے دیکھا تو وہ تلوار لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بتا اے محمد، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کا توکل دیکھیے، باوجود اس کے کہ وہ اکیلے تھے، بنا ڈرے نڈر ہو کر کہنے لگے، مجھے بچانے والا تو میرا رب العالمین ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دیکھیے اللہ کے انبیاء کے توکل کا کیا عالم تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ پیر، بابا، مزاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، انہی سے فریاد کرتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایسے مشکل کن حالات میں اللہ وحدہ لا شریک پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اسی سے اپنی تمام تر مشکلات، اپنی تمام تر مسائل کا حل طلب کرے، اور یہی حق ہے۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر توکل کا مادہ بالکل باقی نہ رہا۔ وہ زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنی میں اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ جبکہ توکل ہو تو انبیاء کرام کی طرح ہو، جو توکل ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، جو توکل موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنوا دیا، جو توکل یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا، جو توکل شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پار کروا دیا۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے، کیا آج ہمارے اندر انبیاء کی طرح توکل ہے؟ کیا ہم اللہ پر اس طرح توکل کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم اللہ پر اس طرح توکل نہیں کر پاتے جس طرح اللہ پر توکل کیا جانا چاہیے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرے، کیونکہ انبیاء کرام کا بھی یہی شعار ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء کرام کی طرح اپنے اندر توکل پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔